عالم دین جو ہوتا ہے، عالم دین وہ غیر عالم سید سے افضل ہے، اس کا درجہ بلند ہے. یہ بھی وصحبہ وبارک وسلم. احباب گرامی، آج کل ایک معاملہ جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو غیر سید عالم ہے، غیر سید عالم جو ہے وہ ایک ان پڑھ سید جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں فتویٰ کے طور پہ اور ایک اپنی مفتہ بھی جس طرح قول ہوتا ہے اور اس رائے کے اعتبار سے ایک جاری کیا گیا، بیان جاری کیا گیا. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کے پاس بہت سارے ایسے لکھنے والوں، کہنے والوں کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دلائل جہاں بھی موجود ہیں، جس طرح بھی ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، جن لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آج منظر عام پہ آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیہ پہ حملہ کرنا ہے. جب وہ یزید پر ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو پھر اب وہ تل ملا کے، ہڑبڑا کے پھر اہل بیت اطہار پہ حملہ آور ہوتے ہیں کہ وہ جی سادات جو ہیں وہ اگر ان پڑھ ہوں تو عالم دین سے افضل نہیں ہوتے. علم ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اس کی بڑی مہربانی ہے اگر کسی کو علم نافع نصیب ہو. باعمل عالم دین یقیناً بہت ہی عزت، اہمیت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر احباب گرامی، نسب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، یہ وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی حیا ہو، ورنہ ایسے ہی انسان منہ اٹھا کے جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہوتا ہے. آئیے اس حوالے سے ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس کی 6 جلد ہے اور 395 اس کا پیج ہے، 6 اس کا والیوم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ. اس میں سرکار مولا علی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادرک العلم الاول والعلم الاخر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا علی فرما رہے ہیں جو خود باب العلم ہے، جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں کہ جنہوں نے اولین و آخرین کا علم حاصل کر لیا ہے، پا لیا ہے. بحرن، اور ایسا علم کا آپ سمندر ہیں کہ لا یترفع قعرہ، کہ جس کی گہرائی کو ماپا نہیں جا سکتا. اتنی گہرائی والا ایک سمندر ہے حضرت سلمان فارسی. اور پھر آگے بہت بڑا ارشاد فرمایا ہوا منا اہل البیت، اور یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. تو یاد رکھیے یہ تعارف اس لیے کروایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کی احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو شخصیات، جو لوگ نمائندگان الہیہ جو ہیں، جن کی الہی تربیت ہوئی ہو، جن کی تربیت وحی کے ساتھ کی گئی ہو، ان کا جو پروردہ ہو، جو ان کا قریبی ہو، جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کا خیال نسبت رسول کے بارے میں کیسا ہوتا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے گا. یہ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 520 اور 4283 نمبر اس کی حدیث ہے، اور المعجم الکبیر علامہ طبرانی کی 6 نمبر جلد اس کی اور 217 صفحہ اس کا. اس پہ یہ والی حدیث پاک موجود ہے. یہ واقعہ موجود ہے کہ 12 اصحاب موجود تھے، ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. نماز کا وقت آ جاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ تقدم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ آگے بڑھیے اور جماعت کروائیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا لا نعمکم ولا تنکحوا نساءکم ان اللہ ہدانا بکم. آپ کے الفاظ پہ توجہ رکھیے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کی جماعت کروانے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے مقدم نہیں ہو سکتے، مصلی امامت پہ آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں.
اچھا وہ جو اصحاب تھے ساتھ وہ سارے کوئی اہل بیت اطہار نہیں تھے، فقط عرب تھے، قریش کے کچھ لوگ تھے. تو حضرت سلمان فارسی کا ادب کا مقام آپ دیکھیے، جن کی پرورش حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہو، اور جن کو قربت نصیب ہو باب مدینہ العلم کی، ان کا انداز سوچنے کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جماعت نہیں کروا سکتے، ہم آپ کی امامت نہیں کروا سکتے، اور نہ ہی ہم آپ کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ انا ہدانا بکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ان اللہ ہدانا بکم، اللہ نے ہمیں آپ کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے. تو جن کی وجہ سے ہدایت ملے تو وہ مقدم ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے آگے نہیں کھڑے ہوتے. تو احباب گرامی، جب یہ بات واضح ہو گئی، اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اولین و آخرین کا علم جان گئے ہیں، تو جو جان جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نسبت مصطفیٰ کی حیا کیا ہے. ابھی تو وہ سارے اہل بیت کے لوگ نہیں تھے، اگر اہل بیت اطہار کے لوگ ہوتے تو پتہ نہیں آپ کا اظہار خیال کیا ہوتا. صرف عرب ہونے کے اعتبار سے کہ آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو یہ حضرت سلمان فارسی کا عقیدہ تھا کہ ہم آپ کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں، ہم آپ سے کس طرح بڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کے برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، ان کی برادری سے، ان کے قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو احباب گرامی، اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو شاید اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نسبت مصطفیٰ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی برابری نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الغرر البہیہ فی شرح البہجۃ الوردیہ، اس میں، اس کی 4 نمبر جلد میں، اس کی والیوم میں، اور مغنی المحتاج الی معرفۃ المعانی الالفاظ المنہاج، یہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے یہ نقل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی سے منقول ہے کہ شرف النسب نسب من ثلاثۃ جہات، کہ نسب کی 3 جہات ہے. احداها الانتہاء الی شجرۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کا شجرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب پہنچ جائے تو پھر وہ فرماتے امام غزالی فلا يعادل شيء، تو فلا يعادله شيء، تو پھر اس صاحب شجرہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو برابری نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کی نسبت خون کی، اس کے شجرہ کی، اس کی رشتہ داری کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑی ہے. پھر علم کی فضیلت ہو یا کسی اور چیز کی فضیلت ہو، وہ اس نسب والے فضیلت رکھنے والے شخص کے برابری اس کو نہیں دی جا سکتی. یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ دیا. تو احباب گرامی، اگر ہم علامہ عبد الوہاب شارانی کا، وہ میری نظر سے کسی جگہ پہ گزرا تھا کہ انہوں نے بھی لکھا کہ اگر کوئی شیخ طریقت ہو اور کوئی ان پڑھ سید ان کی مجلس میں آ جائے تو اس کو زیبا نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے اس کو نیچے بٹھائے کہ یہ ان پڑھ سید ہیں، وہ ان کو اوپر بٹھائے. اور حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کا قول بھی لکھا ہے، اس میں علامہ ابن حجر کا جو امام ابو زین بن ابراہیم ہاشمی کی کتاب ہے نا مسائل، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب سوال ہوا کہ غیر عالم سید افضل ہے یا غیر سید عالم افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھیے دونوں کی فضیلت حاصل ہے. جو سید ہے وہ رسول پاک سرکار کا خون ہے، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے، اور اس کی برابری نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے لکھا کہ اس کی برابری بالکل بھی نہیں ہو سکتی، اس کے برابر نہیں کسی کو بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے تو اس پر کسی بھی چیز کو فضیلت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ علم ہو یا کوئی اور چیز ہو. اور رہا عالم دین، چونکہ وہ عالم ربانی، اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو وہ بھی صاحب فضیلت ہے. مگر پھر انہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر یہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو ان کو پانی دینا ہو تو مشروب، پانی، شربت پہلے شریف کو یعنی سید کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ پھر بھی وہ اگرچہ وہ ان پڑھ ہے، اگرچہ وہ عالم نہیں ہے، مگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی نسبت سے ابتدا اسی سے کی جائے گی. تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگ تھے، ان کا کیا طریقہ کار ہے. بہرحال کسی کو سمجھ آ جائے نہ آئے تو یہ اس کا معاملہ ہے. دیکھیے علم ایک اضافی فضیلت ہے،
کسی کی ذاتی فضیلت نہیں ہے. یہ انسان کے ساتھ ہوتا بھی ہے، اس کے ذات کے ساتھ، اور نہیں بھی ہوتا، اور ہو تو بھول بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے. مگر خون کی نسبت ایسی ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ عطا فرماتا ہے. سید کو یہ نہ ختم ہوتی ہے، یہ نہ ہی کہیں جاتی ہے، نہ زائل ہوتی ہے. یہ ایسا ہے کہ وہ کلمہ گو سید آخری دم تک یہ اس فضیلت کے ساتھ افضل ہوتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. اور میں یہاں پر جو علماء سادات ہیں ان سے درخواست کروں گا آخر پہ کہ دیکھیے ہمارے بزرگ جو سادات تھے عالم دین، بڑے بڑے اولیاء ان میں گزرے، بڑے بڑے فقہاء گزرے، انہوں نے امت کے ساتھ مصلحت کا یہاں رکھا کہ اختراق نہ ہو، انتشار نہ ہو. حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت پر کمپرومائز کیا، آپ کی افضلیت پر، حالانکہ قرآن شاہد ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات شاہد ہے کہ میرے بابا علی علیہ السلام کو نہ جو پہلے تھے وہ ان کو پہنچ سکے ہیں، نہ ان کو بعد والا کوئی پہنچ سکتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام کے فرمان کے بعد کسی مفتی کے قول کی حیثیت کیا ہے جو قرآن کریم کو ایسے سمجھتے ہیں جیسا اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو میں سادات علماء کرام سے صرف درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارے بڑوں نے تو مصلحت کے تحت کہ چلو ایک علماء ہے، حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت پر جب کمپرومائز کیا، مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ جب اپنے باپ کی افضلیت سے ہاتھ دھو بیٹھے تو آج اولاد کی بارے میں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس پر دکھ کون سا؟ بھئی جب آپ اپنے باپ کی افضلیت پر ہی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے باپ پر آپ جس کو مرضی فضیلت دیں، ٹھیک ہے اصحاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں، مگر حضرت علی علیہ السلام علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، رسول پاک کی قربت کے اعتبار سے، کس اعتبار سے مولا علی علیہ السلام سے کوئی زیادہ ہے؟ زبانی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں فلاں صحابی رسول حضرت علی علیہ السلام سے عالم زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں اس بات کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. تو یہی کلیہ کہ عالم افضل ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو وہاں یہ کلیہ بھول جاتا ہے. تو میں ان احباب سے عرض کروں گا کہ جو ان پڑھ سید ہیں ان پر تو ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے یہ افضل نہیں ہے، ان کی فضیلت نہیں ہے عالم دین پر. اور جو پڑھے لکھے سید ہیں وہ رافضی ہیں. بھئی یہ ملا لوگ سیدوں پر کس جہت سے راضی ہیں آپ مجھے بتائیے. تو میں سادات علماء کرام کو عرض کروں گا کہ آپ پر یہ راضی تھے نہ ہے، نہ انہوں نے ہونا ہی ہے. آپ جتنی بھی مصلحت کا شکار ہو، آپ بھلے حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کا قول نہ بھی کریں، فقط اہل بیت اطہار کی عظمت کے گن ہی صرف گائیں، آپ ان کی نظر میں رافضی ہیں. یہ تو آپ کو کہیں گے یہ رافضی ہیں، اس لیے آپ کا کوئی احترام نہیں ہے. عالم سید بولنے والے کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے، اور ان پڑھ سید کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے. بھئی سیدوں ہوش کرو. اور پھر میں سادات کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اس میدان میں لاؤ، کیوں اپنے نانا بابا کے دین سے دور ہو رہے ہیں. تو آئیے علم حاصل کریں، سادات بھی علم حاصل کریں. اور پھر بار بار میں کہوں گا کہ جو کمپرومائز ہوا تھا، جو مصلحت ہوئی تھی نا حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کے بارے میں مولائی جو سادات غیر سادات علماء ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ کی کئی معاملات ہوں گے. میں صرف سادات علماء سے عرض کروں گا کہ کم از کم آپ جتنے بھی آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، آپ رہیں گے ان کی نظر میں رافضی ہی، تو کیا فائدہ ہے ان ملاؤں سے ڈرنے کا. تو امام حسن علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی مفتی یا کوئی عالم ہو سکتا ہے. آپ اپنا سینہ ٹھوک کے کہیں، کھول کے کہیں کہ بھئی ہم اپنے باپ، ہم اپنے بابا، اپنے اجداد امام حسن علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، جو قرآن کریم کو زیادہ جانتے تھے، سب سے زیادہ جانتے تھے. تو اس لیے اگر یہ کمپرومائز نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ جو مبغضین اہل بیت ہے وہ اس حد تک نہ جاتے کہ وہ آج سادات کے بارے میں ایسا کہیں. یہ ایک دکھ تھا جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا ہے. تو یہ احادیث ہے، یہ کوئی میرے عقیدے کی صرف میری رائے نہیں ہے. الحمدللہ میری اس بات پر قرآن کریم کی طاقت پیچھے کھڑی ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی پوری ایک بہت بڑی قوت ہماری پشت پہ ہے جس پر ہم کھڑے ہیں اس قوت پر. تو اللہ تعالیٰ سادات کو ہوش دے اور ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ اپنے نانا بابا کے راستے پہ چلے
اور دین کو پڑھیں، دین حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مبغضین اہل بیت اطہار کے سامنے اسی طرح حق کا پرچار کرتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ العزیز ہم تو کرتے رہیں گے۔ زندگی کے بعد پھر خدا جانے، زندگی، عزت، ذلت، رزق، موت، یہ سب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جب تک زندہ ہے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔